أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه جس کسی نے ہدایت پائی تو وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ صرف اسی پر گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. وما كنا معذبین اور ہم عذاب نہیں کیا کرتے حتی نبعث رسولا یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو انسان ہدایت حاصل کر لے گا یعنی راہ ہدایت پر چلے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا، اور جو کوئی اس راہ ہدایت سے بھٹک گیا تو اس کا نقصان بھی اسی کی جان کو ہوگا، کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں. قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ پیغمبر سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت ایمان کیوں نہ لائی، نہ باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا مسلمان کیوں نہ ہوا، نہ بیٹے سے نہ ماں سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور فرمایا ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ وار ہوگا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، وازرۃ صفت ہے نفس کی جو یہاں محذوف ہے، یعنی کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی ہستی انسان کے لیے اس کی ماں ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ماں جب اپنے بیٹے سے ملے گی تو وہ کہے گی کہ بیٹا کیا میرا پیٹ تیرے لیے 9 مہینے برتن نہیں بنا رہا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اماں جی، بلا شبہ آپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا. پھر وہ کہے گی کیا میری گود تیرے لیے آرام گاہ نہیں تھی؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں اماں جان، آپ نے مجھے بچپن میں بڑی محبت اور شفقت سے پالا اور خود گیلی جگہ پر سو کر مجھے خوش جگہ پر سلایا. وہ کہے گی کیا میری چھاتی تیرے لیے غذا کا ذریعہ نہیں تھی؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، بلا شبہ آپ نے 2 سال تک مجھے اپنے جسم سے دودھ پلایا. تو وہ کہے گی کہ بیٹا آج ایسا کرو کہ میرا ایک گناہ تم اپنے ذمہ لے لو. تو بیٹا کہے گا کہ امی جان توبہ توبہ توبہ، میں تو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، میں آپ کا گناہ نہیں اٹھا سکتا. تو کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو نہ تو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا اور نہ ہی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا. اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان لوگوں کے بھی جنہیں انہوں نے علم کے بغیر گمراہ کیا، تو یہ دراصل ان کا اپنا ہی بوجھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی بے وقوفی اور نادانی سے اور حماقت سے دوسرے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا. تو یہ ان کی اپنی ہی غلطی کی سزا ہے جو انہیں ملے گی.
جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں سے گناہ کا ایک حصہ ملتا ہے، اسی طرح جو بھی آدمی کسی برے کام کو رائج کرتا ہے، جب تک وہ برائی دنیا میں ہوتی رہتی ہے ان کے گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، اور جو کوئی اچھا کام رائج کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، یعنی کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے یہ سنت زندہ کی۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک وہاں رسول نہ آ جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو نادانی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ اس بارے میں بڑی کنفیوژن ہے علماء میں بھی اور طلباء میں بھی اور عوام الناس میں بھی۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کے بچے بھی جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ پاک ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے تھے، اسی اعتبار سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو اس وقت تک عذاب نہیں ہوگا جب تک وہ بالغ ہو کر اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کفر نہ کریں یا اسلام اختیار نہ کریں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مشرکوں کے بچے جہنم میں جائیں گے، اور پھر بعد میں جب آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ جو بچے عالم صغر میں فوت ہو گئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک سرسبز باغ دیکھا، اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ تھے لمبے قد کے، اور ان کے پاس بے شمار بچے ان کے ارد گرد موجود تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہ بزرگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ بچے کفار و مشرکین کے بچے ہیں۔ تو جن لوگوں کو واقعی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، چاہے وہ آج کے زمانے میں بھی ہوں یا زمانہ فطرت میں ہوں، ان کے ساتھ نرمی اور رعایت کی جائے گی، اور جن کو پیغام پہنچا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زید بن عمرو ابن نفیل اور ورقہ بن نوفل جیسے لوگ یہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، اور مشرکین کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، اور ان کو بلکہ منع کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر تم لوگ نظر نیازیں نہ چڑھایا کرو اور جانور ذبح نہ کیا کرو۔ رہے وہ لوگ جو زمانہ فطرت میں دعوت جن کو پہنچی ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے کہ 4 قسم کے لوگ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ ایک تو بہرا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو کانوں سے بہرا تھا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا، نہ میرے کان میں تیرے کسی نبی کی کوئی دعوت پڑی۔ اور دوسرا ہوگا مجنون، دیوانہ، وہ کہے گا یا اللہ میرے تو عقل ہی سلامت نہیں تھی، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے۔ اور تیسرا وہ بوڑھا ہوگا جو فاتر العقل ہے، وہ کہے گا یا اللہ اسلام اس وقت پہنچا جب مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی فرصت تھی، صلاحیت ہی مجھ میں نہیں تھی۔ اور چوتھا وہ انسان ہوگا کہ جو فطرت کے زمانے میں فوت ہوا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو تیرے کسی نبی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا امتحان ہم ابھی لے لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ایک آگ میں کود جانے کا حکم دے گا، اور جو کود گئے وہ بچ جائیں گے۔ وہ اس میں دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا اور بڑا اچھا ماحول ہوگا، اور جو انکار کر دیں گے ان کو عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہرا اس دن بہرا نہیں ہوگا، مجنون اس دن مجنون نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کا دماغ صحیح کر کے اسے اٹھائیں گے، اور بابے کو بھی اللہ جوان کر کے اٹھائیں گے،
तभी इनसे ये सवाल जवाब होगा। तो इसी पर क़यास किया जा सकता है उन तमाम लोगों को जिन्हें पैगंबर का पैगाम नहीं पहुंचा। तो फरमाया हत्ता नबास रसूला, यहाँ तक कि हम कोई नबी भेजें या नबी का कोई नुमाइंदा, ये डराने वाला, व इम मिन क़रियतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ये डराने वाला कोई मोमिन इंसान भी हो सकता है, कोई नबी भी हो सकता है। व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा करें, अमरना मुत्रफीहा, हम उसके खुशहाल लोगों को कोई हुक्म देते हैं, फफसक़ू फ़ीहा, तो वो उसमें नाफरमानियाँ करते हैं, फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु, तो उन पर बात साबित हो जाती है, फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, बुरी तरह बर्बाद करना। अल्लाह ताला किसी भी शख्स को नाफरमानी का हुक्म नहीं देता। इसका तर्जुमा ये न किया जाए कि अल्लाह वहाँ के खुशहाल लोगों को नाफरमानी का हुक्म देता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अमरना मुत्रफीहा बिअमरिन, हमने वहाँ के खुशहाल लोगों को कोई हुक्म दिया कि पैगंबर की इताअत करो और अल्लाह की तौहीद का इकरार करो। फफसक़ू फ़ीहा, उन्होंने फिर नाफरमानी की, फिस्क़ फजूर से काम लिया। फिस्क़ का माना है अपनी हद से बाहर निकलना, हुदूद इताअत को तोड़ कर बाहर निकल जाना, ये फिस्क़ फजूर है। फरमाया जब उन पर यह बात साबित हो जाती है कि वो नाफरमान है, तो फिर हम उसको, उस बस्ती को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बादि नूह, और कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया नूह अलैहिस्सलाम के बाद। वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा, और काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों को अच्छी तरह जानने वाला, खूब देखने वाला। ये कम इस्तिफ़हामिया नहीं है, बल्कि कम खबरिया है। इसका माना है कितने ही, कसरत के लिए ये इस्तेमाल होता है। कितनी ही बस्तियां ऐसी थीं, कर्न से मुराद 100 साल का ज़माना है, और या इससे मुराद बस्ती है। तो फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने कितनी ही कौमों को उनकी नाफरमानियों के बायस तबाह बर्बाद कर दिया। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुआइब, कौम फ़िरऔन, और इसी तरह दीगर अक़वाम जिन्होंने अम्बिया की नाफरमानी की। और मिन बाद नूह इसलिए कहा कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले सारे लोग तौहीद पर कायम थे, और जितना शिर्क और जितना फसाद और जितनी गुमराहियाँ पैदा हुई हैं वो बाद के लोगों में पैदा हुई हैं। मन कान युरीदुल आजिलता, जो लोग इस जल्दी मिल जाने वाली दुनिया का इरादा करेंगे, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअ, तो इसमें हम जल्दी दे देते हैं उसको इस दुनिया में जो चाहते हैं। लिमन नुरीदु,
جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ثم جعلنا له جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں یصلاھا مذموما مدحورا وہ اس میں ڈالا جائے گا مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اور میں وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے اور ان کی تگ و دو میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں اور دنیا ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور دنیا کے لیے ہی وہ سوتے جاگتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی وہ ساری محنت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کو جتنا چاہیں ہم دنیا کا مال دے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو دنیا بھی مل جائے، دنیا بھی اسی کو ملتی ہے جسے ہم چاہیں، لیکن مومن کا معاملہ مختلف ہے، اس کے پیش نظر چونکہ آخرت ہوتی ہے لہذا آخرت تو اس کے لیے یقینی مل جاتی ہے اور دنیا جس قدر ہم چاہتے ہیں اس قدر اسے دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی ایک اچھی صبر و شکر والی زندگی گزار کر آخرت میں داخل ہوتا ہے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوشحالی اور بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ مذموم اس میں مفعول ہے ضم سے یعنی مذمت کیا ہوا، اور مدحور دحوراً سے اس میں مفعول ہے یعنی دھتکارا ہوا، دفع کیا ہوا، پھٹکارا ہوا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش اس کے لائق ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تین شرطیں اللہ نے بیان فرمائی، پہلی تو یہ کہ وہ ایمان والا ہو، کافر کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کا اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کافر کے اچھے اعمال میں بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، یتیموں اور مظلوموں کی مدد کرنا اور بیماروں کا علاج کرنا اور لوگوں کو پڑھانا لکھانا، یہ سارے کام غیر مسلم اور کافر آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت کو نہ مانتے ہوں، آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کے کسی نیک کام کا ان کو آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کو دنیا میں ہی اچھی شہرت اور اچھے نام کے بدولت ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو عمل میں، ومن اراد الآخرۃ یعنی ہر عمل آخرت کے لیے کیا جائے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے۔ وسعی لہا سعیہا اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کی جائے جو آخرت کے لائق ہے۔ ایسی کوشش کیا ہے؟ ایسے اعمال جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ ایک تو ان میں اخلاص ہو، ایک وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو ایسا عمل آدمی سے قبول کیا جائے گا، لیکن جو عمل اس کے خلاف ہو اس کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوں، ان کے عمل میں اخلاص ہو اور ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو ان کی کوشش کی بہت قدر کی جائے گی اور ان کو بڑا اچھا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ترجمہ اقبال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
جس کسی نے ہدایت پائی تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنی جان کے لیے، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ اسی جان پر گمراہ ہوتا ہے، ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ، وما كنا معذبین، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں کیا کرتے، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس بستی کے رہنے والوں پر بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں بری طرح برباد کرنا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنے ہی زمانوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا، من کان یرید العاجلۃ، اور جو کوئی جلدی مل جانے والی دنیا کا ارادہ کرے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو اس دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جو اس کے لائق ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔
محمد وآلہ وصحبہ وسلم.